الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
ماہ شعبان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور ماہ رمضان کی آمد ہے۔ مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار کا آغاز ہو رہا ہے۔ یقیناً ایسے لمحات، ایسے مواقع پکے سچے مسلمان کے لیے فرحت کا باعث بنتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آنے سے قبل ہر آدمی اپنے آپ کو ہر اعتبار سے نیکی کے لیے تیار کرتا ہے، اور نیک کام کرنے کا عزم رکھتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، زبان سے مسنون اذکار نہ ہو۔ اور یہ ایک اچھی عادت ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی چیز کا نام جذبہ ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے، اسی چیز کا نام شوق ہے اور تڑپ ہے۔ انہی تیاریوں میں کی ایک تیاری زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی ہوتی ہے، کہ جیسے ہی شعبان کا پہلا عشرہ یا دوسرا عشرہ یا اس کا نصف عشرہ جو ہے جب گزرتا ہے، ہر تاجر، ہر کاروباری آدمی، ہر صاحب نصاب اپنے مال کی گنتی کرتا ہے، کاؤنٹنگ کرتا ہے۔ ہر بینک بیلنس والا یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ کتنا ہے، کرنسی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، مال کتنا ہے، میری دکان میں سامان کتنا پڑا ہے۔ اب وہ اس کی گنتی شروع کرتا ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ اس وقت تک مال تجارت سے نہیں نکالی جا سکتی جب تک کہ اس کو یہ علم نہ ہو کہ میری دکان کے اندر پڑا مال، اس کی تعداد کیا ہے، کتنا پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک مومن کا جذبہ ہے، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ نکالی کس لیے جاتی ہے یہ آپ سنیں گے، اور زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے یہ سنیں گے، اور جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا، شریعت نے اس کی سزا کیا رکھی ہے یہ بھی آپ سنیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی، بیان کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق اور جرأت عنایت فرمائے۔ لفظ زکوٰۃ کا معنی بڑھنا،
نشو نما پانا اور پاکیزہ ہونے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے کے بعد اس کا مال بڑھتا بھی ہے، مال کی نشو و نمات بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا مال جو ہے وہ پاک بھی ہوتا ہے، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے، اور حدیث رسول نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، میرے پاس 1 لاکھ کی کرنسی پڑی تھی، لاکھ سے میں نے 2500 روپیہ زکوٰۃ نکال دی، تو میرے تو لاکھ سے 2500 کم ہو گئے۔ میرے پاس 100 روپیہ تھا، میں نے 2.5 روپے نکال دیے، 2.5% زکوٰۃ نکال دی، تو میرے تو رقم میں کمی آ گئی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، یاد رکھیے، ما نقصت صدقۃ من مال، اپنے مال کی طہارت کے لیے، اپنے مال کی صفائی کے لیے اگر اللہ کے راستے میں تو خرچ کرے گا تو اس یقین کے ساتھ خرچ کر کہ تو جتنا دے گا اس سے کئی گنا زیادہ رب العالمین سے اپنے دیے کا اجر پائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے یہ پتہ چلا چاہے وہ معاملہ زکوٰۃ کا ہو، خیرات کا ہو، صدقات کا ہو، عطیات کا ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، ایک اہل ایمان، اہل اسلام، ایمان و اسلام کی حالت میں اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، بظاہر شیطان اس کو یہی کہتا ہے کہ تیرے مال میں کمی آتی ہے، لیکن رحمان کہتا ہے اے انسان، یہ شیطانی سوچ نکال کے یہ سوچ پیدا کر کہ اللہ کے راستے میں اگر میں مال خرچ کروں گا، خرچ کرنے سے میں 1 دوں گا، رحمان 10 دے گا، 10 کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک وہ بڑھا دے گا، اور اتنا دے گا۔ اس کی مثال قرآن مجید نے اس طرح دی ہے کہ زمین میں 1 دانہ تو ڈالتا ہے، 1 دانہ ڈالنے کے بعد 1 بالی نکلتی ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 1 بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اگر چاہے تو 100 سے بھی آگے بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ 1 دیں گے، اللہ 700 گنا تک بڑھاتے بڑھاتے اس سے جتنا مرضی چاہے وہ دینا چاہے تو وہ دے دے گا۔ میرے اللہ کے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی طہارت ہوتی ہے، مال صاف ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہی فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، فرمایا میرے محبوب، خذ من اموالہم صدقہ، اپنے صحابہ سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اپنے صحابہ سے زکوٰۃ وصول کیجئے، صدقات وصول کیجئے۔ کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، فائدہ کیا ہوگا؟ مال کی طہارت ہوگی، تطہرہم، مال پاک ہوگا، مال صاف ہوگا، وتزکیہم بہا، اے میرے محبوب، جب آپ اپنی امت سے زکوٰۃ وصول کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وتزکیہم بہا،
مال میں نشو نما ہو جائے گی، مال ان کا بڑھ جائے گا، مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ قرآن نے یہ ذکر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی طہارت ہوتی ہے۔ کاروبار میں نصاب زکوٰۃ کو جب مال پہنچ جاتا ہے، کسی بھی کرنسی والے کے پاس جب اس کی کرنسی نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جاتی ہے، کسی بھی صاحب سونے کے پاس جب اس کے سونے کا نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جاتا ہے، چاندی نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جاتی ہے، اللہ کے قرآن نے یہی اعلان فرمایا خود لے لیجئے، ان کو کہیے دے دیجئے، سونے کو پاک کیجئے، چاندی کو پاک کیجئے، اپنے کاروبار کو پاک کیجئے، اپنی جمع شدہ کرنسی کو پاک کیجئے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا تمہاری کرنسی بھی پاک ہوگی، دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی سے تمہارے مال میں بھی نشو نما ہونا شروع ہو جائے گا، مال بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو مال حلال کا، اگر نصاب زکوٰۃ ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال بھلے کمائی حلال کی ہے لیکن شریعت کہتی ہے وہ حرام ہو جائے گی، حرام کا مال ہے، ناپاک ہے، ناپاک ہے مال۔ بھلے آپ دن رات محنت کر کے حلال کما رہے، لیکن اگر آپ نے صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال کی، اپنے کرنسی کی، اپنی سونے کی، اپنے چاندی کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی، آپ کا مال ناپاک ہو جائے گا، برکت سے خالی ہو جائے گا، رحمت سے خالی ہو جائے گا، نشو نما نہیں ہوگی، پاکیزہ نہیں ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان دنوں کی آمد پر ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگر اس کا مال نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالے۔ اور یہ زکوٰۃ کی وصولی کا حکم شریعت اسلام کے اندر نہیں، بلکہ اللہ پاک نے سابقہ شریعت کے اندر بھی اس حکم کو بجا رکھا ہے۔ قرآن مجید نے ذکر فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے ذکر فرمایا، اے بنی اسرائیلیو، اگر تم نمازوں کو ادا کرتے رہو گے، اگر تم زکوٰۃوں کو ادا کرتے رہو گے، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، اور میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لا کے میرے رسولوں کی مدد کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرتے رہو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذرا سنیے نتیجہ کیا نکلے گا۔ فرمایا 5 کام تم کرتے رہو گے، نمازیں تم پڑھتے رہو گے، زکوٰۃیں تم دیتے رہو گے، انبیاء رسولوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان تم لاتے رہو گے، اور اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرتے رہو گے، اور انبیاء کے ساتھ تم مل کے دین اور شریعت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد اور معاونت کرتے رہو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ان 5 کام کرنے کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو ختم فرما دوں گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ فرما دوں گا، اور پھر وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت کا مہمان بناؤں گا جس جنت کے نیچے میں نے 4 قسم کی نہریں چلا دی ہیں۔ سبحان اللہ،
پتہ یہ چلا جہاں نماز کی ادائیگی سے جنت مل سکتی ہے وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی سے جنت بھی ملے گی، اور یہ بھی پتہ چلا اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو جنت نہیں جائے گا، اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا انسان بھی یہ ایسا فعل ہے جو بندہ اس کو ادا کرے گا پکا سچا مسلمان کہلائے گا، اور جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا انسان کو مسلمانوں کے زمرے سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحیح بخاری کی حدیث، پیارے پیغمبر صلوات و سلام وفات پا گئے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار فرما دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اور لوگوں کان کھول کے میری بات کو سن لیجئے، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب تم اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کرو گے میں کیا کروں گا؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے اللہ کی قسم جو بندہ زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا اور کہے گا نماز تو فرض ہے زکوٰۃ فرض نہیں، نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، زکوٰۃ نہ دینے والا بھی مسلمان ہے، لیکن جو بندہ نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کر کے زکوٰۃ بچانے کی جرات کرتا ہے اور جسارت کرتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن، میں ابو بکر صدیق کی تلوار ہوگی اور میں ایسے بندے سے جنگ کا اعلان کروں گا جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں زکوٰۃ تو دیا کرتے تھے لیکن اب ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جبکہ جہاد بالسیف جو ہے تلوار کا چلانا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان کو قتل کرے، مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، مسلمان کا جہاد کافروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، مسلمانوں کا جہاد مشرکوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ میری تلوار ان پہ بھی چلے گی جو دور نبوت میں تو زکوٰۃ دیا کرتے تھے لیکن دور خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، توحید پہ ہے، نماز پہ ہے، زکوٰۃ پہ ہے، حج پہ ہے اور ماہ رمضان کے روزے پہ ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا دائرہ کفر میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی نہ دینے والا انسان جو ہے وہ بھی جو ہے مسلمانوں کے زمرے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور پھر بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بس صرف اور صرف ماہ رمضان میں ہی دینی چاہیے، شوال میں جائز نہیں، ذوالقعدہ میں جائز نہیں، ذی الحجہ میں جائز نہیں، اور باقی دوسرے مہینوں میں جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ زکوٰۃ جو ہے ماہ رمضان میں ہی دینی چاہیے، یہ کنسپٹ بھی جو ہے یہ غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ دینا فرض ہے لیکن کب دینی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اس وقت دینی چاہیے اذا حال علی الحول، کہ جب آپ کے مال پر سال گزر جائے
پیسہ پڑا اس پہ سال گزر جائے، سونا پڑا اس پہ سال گزر جائے، چاندی پڑی اس پہ سال گزر جائے، اور جو تجارت کا مال آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کی آمد و رفت جو ہے اس مال تجارت کی ہو رہی ہے، اور اس کاروبار کو چلتے چلتے سال ہو گیا ہے، اگر سال ماہ رمضان کے علاوہ اگر شعبان میں بھی اس کا پورا ہو جاتا ہے اور سال اس کا شعبان میں مکمل ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے انتظار کیے بغیر جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ شعبان میں نکالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان میں اس کا سال پورا ہو چکا ہے، شعبان میں سال پورا ہو گیا۔ آپ نے جنوری میں زکوٰۃ نکالی، جنوری میں سال پورا، آپ نے فروری میں زکوٰۃ نکالی، فروری میں سال پورا، آپ نے محرم میں زکوٰۃ نکالی، آنے والے محرم میں سال پورا، اور آپ نے سفر میں زکوٰۃ نکالی، سفر میں سال پورا ہو گیا۔ اب رمضان کی انتظار نہیں کی جائے گی کہ رمضان آئے گا، نصاب زکوٰۃ تو ہو گیا، رمضان کے انتظار میں جو ہے اس کو مزید مؤخر کیا جائے، مؤخر کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے سال گزر جائے اور مال نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے، ہر صاحب مال کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکال دے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں پر واجب ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں کے قسم پر جو ہے واجب ہے۔ نمبر 1، زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار سے آپ سمجھتے ہیں گندم ہے، غلہ ہے، اناج ہے، جو ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، یہ ساری زمینی پیداوار ہیں۔ فرمایا زمینی پیداوار پہ بھی زکوٰۃ ہے، جس کو دوسرے لہجے میں، دوسرے لفظ میں عشر کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ کی گندم ہے اور گندم 20 من ہوئی ہے، ہر 20 من پہ 1 من گندم آپ کو دینا ہوگی، ہر 20 من پہ 1 من آپ کو کپاس دینا ہوگی، ہر 20 من پہ 1 من آپ کو جو دینا ہوگا، ہر 20 من پہ 1 من آپ کو جو ہے وہ جو مکئی ہے وہ دینا ہوگی۔ یعنی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ اور عشر جو ہے یہ فرض ہے۔ اور وہ جانور، وہ چوپائے، وہ اونٹ، وہ گائے، وہ بکریاں جو باہر چرتی ہیں، باہر چر کے کھلے میدانوں میں آپ ان کو لے جاتے ہیں، چراتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، شام کو گھر واپس لے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بھی جس کے پاس 5 اونٹ ہوں 1 بکری زکوٰۃ دی جائے گی، جس کے پاس 40 بکریاں ہوں 40 بکری پہ 1 بکری جو ہے وہ زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ تو جانوروں پر بھی، وہ جانور، وہ چوپائے جو باہر چرنے والے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سونا، جس کے پاس 7.5 تولے جتنا سونا پڑا ہے، چاہے وہ ٹکڑی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا زیور کی صورت میں ہو، چاہے وہ عورت کے حق مہر کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا چوڑیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا گلے کے ہار کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا کانوں کی بالیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا ماتھے کے جھمر کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے وہ ٹکڑی کی صورت میں، پھر کہہ رہا ہوں، چاہے وہ ٹکڑی کی صورت میں یا زیورات کی صورت میں ہو، اور اس کا وزن 7.5 تولے جب ہو جائے، 7.5 تولے سونے پر جو ہے 2.5% یا 40واں حصہ جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خاتون آئی، اس نے موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اتؤدین زکاتہا، اے خاتون کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی؟ اس نے کہا اس کی بھی زکوٰۃ ہے، پہنے ہوئے میں نے ہیں، خریدے میں نے ہیں، یہ ساری چیز میری ہے، اور ان کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا کیا تو یہ بات پسند کرتی ہے کہ تو زکوٰۃ نہ دے، اور نہ دینے کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس سونے کے 2 کنگن کے بدلے جو ہے جہنم کے کنگن پہنائے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سونے کی زکوٰۃ جب 7.5 تولے تک پہنچ جائے اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر دے گا جہنم سے نجات پائے گا، نہیں دے گا تو فیصلہ آپ پہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کے پاس
52.5 تولے چاندی پڑی ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، 52.5 تولے چاندی پر بھی جو ہے 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کرنسی ہے، پاکستانی روپیہ پڑا ہے، پاکستانی روپیے کی زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اس کا نصاب تخمینہ کیسے لگایا جائے گا؟ اس کرنسی کا تخمینہ جو ہے 52.5 تولے چاندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے موجودہ دور میں دیکھا جائے گا کہ 1 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ جتنی 1 تولے قیمت چاندی کی بنے اور اس کو ٹوٹل کرنے کے بعد 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت بنے گی، اتنی قیمت جتنی کرنسی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے، آپ کے گھر میں پڑی ہے، یا آپ نے بطور قرض کے کسی کو دی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جس کو میں نے قرض دیا ہے وہ قرض میرا واپس لٹا دے گا، تو اس پر بھی جو ہے 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، جس کا دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کرنسی کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے سونے کی مالیت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کرنسی کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے 52.5 تولے چاندی کو دیکھا جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس پیسہ پڑا ہے، 2.5% اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر لاکھ پہ جو ہے 2500 روپیہ جو ہے آپ کا دینا، ہاں جی، زکوٰۃ کی ادائیگی وہ ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مال تجارت ہے، جس کو آپ نے تجارت میں سال بھر چلایا ہے، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، ابھی سال ہونے کو ہی تھا کہ آپ نے لاکھ روپے کا مال خرید لیا۔ بات سمجھ لیجئے، سال ہونے کو ہی تھا کہ آپ نے لاکھ روپے کا مال پرچیز کیا، اور اس کو لا کے آپ نے دکان میں سٹور کر دیا ہے یا دکان میں رکھ دیا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ انتظار نہیں کرنا ہوگی کہ ابھی جو میں مال لایا ہوں یہ تو ابھی اس کے اوپر سال نہیں ہوا۔ آپ نے لائے ہوئے مال کی مدت کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے کاروبار کو چلتے ہوئے کی مدت کو دیکھنا ہے کہ میرے کاروبار کو چلتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور کتنی مدت ہو گئی ہے۔ آپ نے دکان کب کھولی ہے؟ آپ نے دکان کھولی 2020 میں، اب 2021 ختم ہونے لگا ہے، اب 2021 جب ختم ہوگا تو سال پورا ہو گیا۔ ابھی 2021 شروع ہونے کو تھا کہ نومبر یا دسمبر کا آخری مہینہ وہ لگ چکا ہے۔ اسی آخری مہینے میں مال آپ نے پرچیز کیا، دکان میں لا کے رکھ دیا ہے، وہ لاکھوں کا ہے، ہزاروں کا ہے، جتنے کا بھی ہے، جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے، ہاں جی، جو ہے وہ تخمینہ لگاتے ہوئے اس مال کی کاؤنٹنگ بھی آپ ساتھ کر کے اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ سال کا انتظار کرنا اس مال کے لیے یہ جائز نہیں، بلکہ مال تجارت میں جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو تجارت کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور پھر جتنا مال پڑا ہے آپ اس کا تخمینہ لگائیں گے۔ اگر تخمینہ لگانا، ہر چیز کو کاؤنٹنگ میں لانا، ہر چیز کو شمار میں لانا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ اندازہ لگائیں، لم سم کر لیں کہ تقریباً جو ہے یہ مال میرا پڑا ہوا موجودہ ریٹ کی مناسبت سے جو ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھیے اس مال کی جو قیمت ہوگی وہ موجودہ ریٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ موجودہ ریٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس چیز کی اتنی مالیت ہے اور اس کا اتنا پیسہ بنتا ہے، اور یہ مال تقریباً اتنے کا بنے گا، مثلاً 10 لاکھ آپ نے تخمینہ لگا دیا ہے لم سم کر کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، پچھلے دنوں یہ بات آئی کہ ایک چیز کو کاؤنٹ کرنا یہ تو بڑا مشکل ہے، کیسے کریں گے ہم؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کیسے کریں گے؟ میں رات بھی سعودی عرب علماء کا فتویٰ میں پڑھ رہا تھا، اور اس کے اندر بھی یہی بات لکھی تھی کہ اگر پورے مال کو کاؤنٹنگ میں لانا، شمار میں لانا اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ لم سم جو ہے تخمینہ اور اندازہ لگا کے کہ اتنا مال پڑا ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک چیز کاؤنٹ کی جائے تاکہ تمام شکوک و شبہات سے بندہ بچ جائے۔ اگر مشکل ہو تو مشکل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تخمینہ لگا کے، اندازہ لگا کے
آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، سال بھر کے بعد جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے میرے بھائیوں، واجب ہے، فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اس کو موت آ گئی، قیامت کا دن آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کو بلا کے کہے گا تدخلوا جنت ربکم، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جاؤ جنت تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے۔ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور پیسوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا قیامت کا دن آئے گا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو سونے پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، چاندی پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور کرنسی پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کمائی ہم کرتے ہیں، کھا مولوی جاتے ہیں، ہاں جی، سارا سال کماتے ہم ہیں اور مولوی آ کے وہ زکوٰۃ وصول کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس وقت کے آنے سے پناہ مانگو، ایک وقت آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دور آئے گا جب زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ تو نکالیں گے، روڈوں پہ لے لے کے ہاں جی پھرتے رہیں گے، زکوٰۃ دینے والے بہت ہوں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ آج آپ شکر ادا کریں کہ ہم گھر بیٹھے ہیں، ہمارے گھر بیٹھے بیٹھے لوگ آپ کے دروازوں پہ دستک دے دے کے آپ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فقراء کو دے دیجئے، محتاجوں کو دے دیجئے، بیواؤں کو دے دیجئے، یتیموں کا سہارا بنیے، فقیروں کا سہارا بنیے، مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کا سہارا بنیے اور وغیرہ وغیرہ، فلاں کام ان کا سہارا بنیے۔ آج لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب دینے والے دینا چاہیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہاں جی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور ادا کیجیے، ضرور ادا کیجیے، ضرور ادا کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔